طالبان اپنا آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا دے دیا ہے کہ 31 کے بعد دیں گے جناب، ابھی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ 20 سال لڑنے والا جو طالب جنگجو ہے وہ جس قسم کی حکومت چاہتا ہے دنیا اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت کس طرح کے طالب تھا اور آج کا طالب کس طرح ہے، یا طالب رہنما کیسا ہے؟ طالبان کا اپنے لوگوں پہ کنٹرول نہیں ہے، 2 مرتبہ حزب سیاست کے گھر پہ چھاپہ مارا ہے طالبان۔ افغانستان، کابل، نئی حکومت، طالبان، عام عوام، ان سب کے گرد گھومتے ہوئے سوالات کو تلاش کرنے کے لیے اس وقت کابل کے اس شام میرے ساتھ موجود ہیں عادل شاہزیب صاحب، صحافی ہیں، اینکر ہیں، ڈان نیوز کے ساتھ منسلک ہیں۔ آپ لوگ ان کو ہفتے میں 4 دن ضرور دیکھتے ہیں تواتر کے ساتھ، اور یہ بھی پہلی مرتبہ افغانستان آئے ہیں، تو جانیں گے کہ ان کو افغانستان کیسا لگا اور یہاں کی سیاست کے بارے میں ان کا کیا نظر ہے۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ سینئر صحافی طاہر خان صاحب موجود ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ افغانستان کی جو رگ رگ ہے ان سے جو لوگ پاکستان میں واقف ہیں ان میں سے ایک طاہر خان صاحب ہیں۔ تو گفتگو کا میں آغاز کرتا ہوں عادل شاہزیب سے۔ عادل صاحب، سب کی نظریں حکومت حکومت حکومت، طالبان اپنا آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا دے دیا ہے کہ 31 کے بعد دیں گے جناب، ابھی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو کوئی ٹینشن ہے یا ویسے ہی؟ ان سے جب ایز اے جرنلسٹ ہم سنتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ ٹینشن نہیں ہے، لیکن ٹینشن ہے، پریشر ہے، پریشر عوام کا بھی ہے، پریشر انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی ہے، اور سب سے زیادہ پریشر خود انٹرنلی طالبان کا ہے، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 20 سال لڑنے والا جو طالب جنگجو ہے وہ جس قسم کی حکومت چاہتا ہے دنیا اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب آپ ایک عام طالب سے جو کہ چیک پوسٹ پر کھڑا ہے، جو کہ لڑتا رہا ہے پہاڑوں میں 20 سال، بڑی مشکلات سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں فتح نصیب ہوئی ہے، ان سے جب آپ بات کریں تو وہ کہیں گے کس چیز کی انکلوسیو گورنمنٹ، کیونکہ ہم اگر ان لوگوں کو شامل کریں جن کے خلاف ہم لڑے ہیں، جو کرپشن میں ملوث رہے ہیں، تو پھر ہماری جنگ کا کیا فائدہ 20 سال کی۔ لیکن پھر انہی طالبان میں ایسے لوگ موجود ہیں جسے سیاسی چہرہ طالبان کا کہتے ہیں، ان کے سیاسی مشران جو دوحہ میں موجود ہیں، وہ ان نزاکتوں کو سمجھتے ہیں کہ حکومت اکیلے اگر بنانی ہے تو پھر اکیلا ہی رہنا ہے۔ تو اس وقت تو مطلب اپوزیشن کوئی نہیں ہے، طالبان کے خلاف کوئی نہیں بول رہا ہے اس وقت، وہ اس کی وجہ جو بھی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی بھی حکومت کا وہ اعلان کریں گے ہر کوئی مان لے گا، اس کو تسلیم کر لے گا اور خوشی خوشی؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہارون صاحب۔ ایک تو افغانستان کی ہم اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں ہے جو کہ جس کی ایکسیپٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہو۔ افغانستان میں مسائل رہتے ہیں، ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز ہیں، پشتون ہیں، تاجک ہیں، ازبیکس ہیں، ہزاراز ہیں، یہ مسائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن طالبان کا جو بڑا چیلنج ہے سب سے پہلے تو اوبویسلی انٹرنیشنل ریکگنیشن کو ذرا سائڈ پہ رکھی، انٹرنل ریکگنیشن، خود عوام جو ہیں وہ انہیں کتنا ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ہم نے عام عوام، افغان عوام سے بات کی تو وہ لوگ طالبان کو ویلکم کر رہے ہیں جو کہ اشرف غنی رجیم سے تنگ تھے، لیکن اگر طالبان وہی کام کریں جو کہ اشرف غنی رجیم میں بھی ہوتے تھے، مطلب اگر امن و امان کی صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، مہنگائی کنٹرول نہ ہوئی، بے روزگاری بڑھی، اور آپ نے بھی لوگوں سے بات کی، کاروبار جو 10-12 دنوں سے خراب ہوئے وہ اگر بہتر نہیں ہوا تو پھر اس طرح سے ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوگی طالبان کی حکومت کی، اور اگر انٹرنلی ایکسیپٹیبلٹی طالبان کی نہیں ہوتی تو پھر انٹرنیشنلی ان کو ریکگنیشن ملنا بھی تقریباً ناممکن ہی ہوگا۔ تو یہ طالبان کو یہ ساری نزاکتیں سمجھنی بھی ہوں گی، اور جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے طالبان کی، ان کو سب سے بڑا چیلنج یہی ہے، لیکن انہیں یہ کڑوا پینا پڑے گا کہ یہ نزاکتیں وہ نیچے اس 20 سال لڑنے والے طالب جنگجو کو بھی سمجھا سکیں۔ صحیح، چیلنجز یقیناً بہت ہیں ان کے لیے۔ طاہر خان صاحب، آپ یہ بتائیں، آپ تو طالبان تحریک جب سے شروع ہوئی ان کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں، بات کرتے رہے ہیں، اب کابل آئے ہیں، ان کی حکومت آئی ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں بدل گئے ہیں وہ، تو کتنے بدلے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا ہارون صاحب۔ بدلنے کا تو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو بہت ہی ایک روزانہ کی جی
ایک وسیع البنیاد حکومت بننے والی ہے اور یہ کرزئی صاحب اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب ایک پیار سے ملاقاتیں جو ہو رہی ہے اسی کے لیے، لیکن بالکل نہیں ہے۔ جو میں نے پوچھا ہے، مثلا کل میں ڈاکٹر عبداللہ صاحب کے بندے سے پوچھا تھا، اس کی آواز بھی میرے پاس موجود ہے، تیرے کیس کو افغانستان یا پشتو میں تشریفاتی کہتے ہیں، پروٹوکول ٹائپ۔ تو وہ جب طالبان وہاں گئے ہیں تو صرف یہ کہ آپ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہم آپ کو عزت احترام دے سے وہ کرتے ہیں، لیکن حکومت کے حوالے سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں۔ اور ابھی 4 دن سے ملاقاتیں پانے سے ختم ہو گئی۔ بلکہ ایک اور آپ کو دلچسپ بتاؤں ہارون صاحب، یہ جو لوگ گئے ہیں نا ملاقاتوں کے لیے شروع میں طالبان والے، ان کو اجازت نہیں تھی، یہ لیڈرشپ کا فیصلہ نہیں تھا، جو میں نے معلومات حاصل کی۔ جو حقانی اور نیٹورک جو لوگ پہلے آ گئے اس وقت وہ بس طالبان جب آ گئے تو بس پھر جو سب سے پہلے آ سکتے آ گئے، بس پھر اس نے اپنے وہ کر، ایسا کوئی وہ نہیں۔ بلکہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ طالبان سے کل کہ 2 مرتبہ حکمت یار صاحب کے گھر پہ چھاپا مارا ہے طالبان نے۔ اچھا، جی ہاں، یہ میں بات پہلی مرتبہ کر رہا ہوں۔ تو وہ عزت پھر کہاں گئی اگر یہ لوگ اس کے پاس گئے ہیں کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں؟ اور طالبان کو تو ایک لحاظ سے خوش ہونا چاہیے کہ وہ لوگ اگر صدر اشرف غنی صاحب جا سکتے ہیں، دوسرے جا سکتے تھے، بھی جا سکتے تھے، ایسے ممالک ہیں جو ان کو دے دیں۔ طالبان کا اپنے لوگوں پہ کنٹرول نہیں ہے، اور یہ کنٹرول اگر نہیں رہا تو ان کے لیے شروع میں بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو حکومت سازی بالکل وہ طالبان کسی کو نہیں دیں گے۔ ویسے بھی طالبان کی نیچر ہے، وہ دوسرے لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ آپ کو یاد ہو وہ ان کا بس ان کی یہ ہے کہ بس اسلام ایک ہے، امیر ایک ہے، خلیفہ ایک ہے، جھنڈا ایک ہے۔ صحیح۔ تو میری مراد جو سوال کی تھی ان کے رویوں کے بارے میں تھی کہ آپ ان سے جب 20 سال پہلے یہ تحریک نہیں 25 سال پہلے شروع ہوئی تھی، تو اس وقت کس طرح کے طالب تھا اور آج کا طالب کس طرح ہے، یا طالب رہنما کیسا ہے؟ میں وہی دوبارہ کہوں گا کہ چونکہ 20 سال کے بعد ان کی حکومت آنے والی ہے تو دیکھنا پڑے گا، لیکن میں کچھ بہت بڑی چینج نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، ایک اور چیلنج طالبان کو رہے گا، کیونکہ طالبان میں بہت زیادہ لوگ شامل ہو گئے، اور اب دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے طالبان اپنی تحریک کو بچاتے ہیں۔ اقتدار جب ہو نا ہارون صاحب، وہ کوئی بھی ہو، اور طالبان میں مثالیں موجود ہیں۔ ملا اختر منصور صاحب جب ان کے امیر ہو گئے اور ملا عمر کی وفات کی خبر آ گئی تو ملا یعقوب نے جو ملٹری کمیشن کے سربراہ ہے، ممکن ہے کہ وہ وزیر دفاع یا وزیر اعظم بن جائے، بہت زیادہ امکان ہے ان میں سے کوئی۔ وزیر اعظم کا مطلب ہے کہ وہ جو رئیس الوزراء کہیں گے جو ان کی شورا بنے گی، تو اس نے انکار کیا تھا۔ اس کے چچا جو بھی شورا کے رکن ہیں، عبدالمنان اخن، میں نے خود اس کا انٹرویو کیا تھا، انہیں تو انکار کر دیا تھا اختر منصور کو امیر ماننے سے۔ تو پھر بہرحال مطلب یہ اگر ملا یعقوب اگر بنتا ہے وزیر اعظم یا رئیس الشورا بنتا ہے، تو یہ یہاں بھی وہی جو کہتے ہیں پاکستان میں جس طرح کی سیاست ہے کہ باپ کا جو وراثت ہوتی ہے سیاسی وہ بچہ ہی لیتا ہے، تو اس تحریک میں بھی وہی چیز چل رہی ہے۔ طالبان کو جو بڑا آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، طالبان کو جو بہت بڑا چیلنج اس کو سامنے رہے گا نا، وہ ملا عمر کی دنیا میں ناموجود ہونا ہے۔ ملا عمر ایک شخصیت تھے، ابھی ایک نئی کتاب آئی ہے عمر سارس کے نام سے، اس کو آپ پڑھیں تو ملا عمر کی شخصیت کو انہوں نے جس طریقے سے کندہار جب چھوڑا، کندہار تو 2 جوڑے اس کے پاس تھے، ایک پہنا ہوا تھا اور ایک ان کے ہاتھ میں تھا، اور کس طریقے سے وہ گیا ہے جہاں پر وہ پھر موت تک وہاں وفات تک وہاں رہے ہیں۔ اب عبدالغنی برادر صاحب ایک خصوصی طیارے میں قطر سے کندہار آتے ہیں، اور ہم نے دیکھا، میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ان کی تو یہ چینج ہو گئی چیزیں، اور ویسے بھی حرص جو انسان کا ہے نا، کوئی بھی ہو وہ بہت زیادہ وہ ایک، تو بہرحال یہ طالبان کی چیلنج ہے کہ ملا عمر کے بغیر وہ کیسے حکومت بناتے ہیں۔ وہ ملا عمر کی پالیسیوں کو، ان کی جو سوچ تھی، سادہ تھی، وہ ایک سمپل سا انسان تھے، کیا وہ اس کو برابر کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ اگر یہ آپ لیڈروں کے پاس ملیں بھی اور پھر جا کر ان کے گھر پہ چھاپا بھی ماریں، تو یہ مطلب ہے کہ، اور یہ چیز جو ہے بڑے مشکلات پیدا ہو جائے گی ان کے لیے۔ آپ ہر وقت بندوق پہ کسی کو نہیں دبا سکتے ہیں۔ صحیح۔ عادل، آپ نے 4 دن کابل میں گزارے، 2 دن آپ جلال آباد بھی رہے، لوگوں سے ملے، سڑک پہ بات کی،
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ طالبان حکومت آنے کے بعد خوش نہ خوش ہونا تو ایک وہ ہوگا مطلب ججمنٹل ہوگا، بٹ کیا وہ اپنی رائے کھل کے اظہار اس کا کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میرا نہیں خیال وہ کر سکتے ہیں ہارون صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ 20 سال پہلے جب طالبان کی حکومت ختم ہوئی تھی 2001 میں، تو وہ ایک ایسے طالبان تھے کہ جو کسی کی بات کو، کسی اور کی بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، بندوق کی زور پر وہ حکمرانی کر رہے تھے. ان کا وہ جو ایک سینس آف فیئر یا خوف آپ کہہ دیں، وہ ابھی بھی موجود ہے، جو کہ آہستہ آہستہ ختم ہوگا. مطلب 4 دن پہلے کابل کی فضا آج جس طرح ہے 4 دن پہلے نہیں تھی. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ ٹائم گزرتا جا رہا ہے تو طالبان اپنے کانڈکٹ سے یہ پروف کرتے جا رہے ہیں کہ وہ واقعی بدل گئے ہیں یا نہیں بدل گئے. اگر فرض کریں اب چیک پوسٹوں پر جس قسم کے طالبان کے سولجرز کا ابھی رویہ ہے وہ بہت بہتر ہے پہلے سے، لیکن ابھی بھی اس میں بہتری کی بہت گنجائش موجود ہے. تو آگے چل کر اگر یہ چیزیں خرابی کی طرف جائیں گی تو ظاہری بات ہے لوگ پھر آہستہ آہستہ کھل کے بولنا شروع کر دیں گے. اور دوسرا یہ کہ طالبان کے جو ہارش کرٹک تھے زیادہ تر وہ تو ویسے ہی چلے گئے ہیں. زیادہ تر جو لوگ تھے کافی ایویکویشن ہوئی ہے ہزاروں کی تعداد میں، 90,000 لوگ تو صرف امریکنز یہاں سے ایویکویٹ کر کے لے کے گئے ہیں. جو رہ گئے ہیں آئی تھنک کہ وہ ویٹ اینڈ سی والی ان کی پالیسی ہوگی. کیونکہ اب دیکھیں اگر حامد کرزئی صاحب ہیں وہ خاموش ہیں، ملاقاتیں تو کر رہے ہیں لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کیا وہ فیل کر رہے ہیں طالبان کیسے. ابھی تک انہوں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا. عبداللہ جو ہیں انٹرویو انہوں نے بھی بند کر دیے ہیں. جتنے بھی اب حکمت یار صاحب ہیں انہوں نے بھی کافی ملاقاتیں یا انٹرویوز جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں. تو جب یہ لوگ کھل کے بولنا شروع کریں گے دین وی ول بی ان اے پوزیشن ٹو سے کہ جی طالبان جو ہے وہ عوام میں ان کی مقبولیت بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے. لیکن یہ ایک چیز میں نے محسوس کی ہے کہ جس سے بھی آپ بات کریں وہ مس گورننس کی اور کرپشن کے آپ کو جو شکایات ہیں اشرف غنی رجیم کی کہ جی فلاں وزیر جو ہے ملینز اپنے ساتھ لے گیا یا لوگوں کا ان کو احساس نہیں تھا، وہ نہیں تھا، اور چند ایسے مخصوص رہنما تھے، طاقت کا جو وہ تھے مرکز تھے وہ وہی تھے. تو ایک ریزنٹمنٹ تھی اور اسی وجہ سے طالبان کی ایکسیپٹیبلٹی ہمیں جو نظر آ رہی ہے اس کی وہ وجہ ہے. باقی ان کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھے گی یا کم ہوگی وہ اگلے 2 سے 3 مہینے میں ہمیں پتہ چلے گا. کابل کے شہری جب کھل کر بولنا مزید شروع کر دیں گے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میڈیا کو کتنی آزادی دی جاتی ہے اور یہاں کی خواتین کو کیا وہی آزادی حاصل ہوتی ہے جو کہ 10 دن پہلے حاصل ہوتی تھی. یہ سارے اشارے ایسے ہوں گے جس سے پتہ لگے گا کہ طالبان کی اب خود افغان عوام میں مقبولیت کس طرف جاتی ہے. طاہر خان صاحب، میں پاکستان کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آخری سوال ہے آپ سے کہ پاکستان کا کردار اب تک آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اچھا کوئی سلجھا ہوا کردار تھا اس سارے چینج اوور میں، یا ایسی چیزیں تھیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں یا بہتر انداز سے ہو سکتی تھیں؟ پاکستان کا جو کردار ہے وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی سمت ہی نہیں ہے افغانستان کے حوالے سے. پاکستان کی کوئی بھی کبھی بھی کوئی واضح پالیسی نہیں رہی. یہ دیکھتے ہیں دوسروں کو کہ اگر میں یہ پالیسی کروں مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا. یہ ہماری پاکستانی قیادت کی یہ نیچر ہے. پاکستان کی افغان پالیسی کبھی پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں ہوگی. افغانستان کے موجودہ حالات کا سب سے زیادہ اثر جو ہوگا وہ پاکستان پہ ہوگا اور دنیا پاکستان سے ایکسپیکٹ بھی کرے گی. کہ آپ وقت بولتے تھے میں نے طالبان اور لیڈر کو بٹایا، میں نے دوحہ معاہدہ کروایا، میں نے جناب افغانی مذاکرات شروع کرے. قریشی صاحب تو یہ بھی کہتے تھے کہ جو بین الافغانی مذاکرات کے لیے طرز العمل تھا نا 21 نکات تھی وہ بھی پاکستان نے اس پہ کروا دیا ہے. ایسا جیسا نہیں ہے. آج کی بات آپ کو میں آج شفیع صاحب کے ساتھ موجود تھا. شفیع بدلیا تک آج میں یہاں پہ میں ایک فون آیا ایک پاکستانی اداکار کو کہ جی وہ طالبان سے ریکویسٹ کرے کہ جو 200 ترکش ہے ترکی والے لوگ جنہوں نے میرے کے ساتھ کام کیا ہے ان کو ذرا بس میں طالبان سے چھوڑ الاؤ کر دیں. اور یہ سب کر رہے ہیں، تمام ممالک کر رہے ہیں. تو جس کا یہ فون تھا وہ لوگوں کی جو خیال تھا کہ جناب یہ بس طالبان کی یہ ہے ہمارے لوگوں نے
इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया अफगानिस्तान के हवाले से। तालिबान को भी बड़ा एम्बेरस किया हर चीज़ पे, और तालिबान अब दुनिया अब पाकिस्तानी भी देखेंगे। जिस तरह रबीला मुझे ऐसे परसों सवाल हुआ ना तर्जुमान से कि परवेज़ मुशर्रफ के बारे में आपने क्या राय है, उसने कहा ये बाहर का मसला है, उसने हम वही करेंगे अफगानिस्तान से बाहर करेंगे। और साथ एक उसी के साथ उसने एक लफ्ज़ कहा कि हम बताएंगे आप लोगों को वक्त के साथ साथ कि हमारे साथ किसने बेवफाई की। अगर वो परवेज़ मुशर्रफ के सवाल के साथ ये बात करता है तो ये किसी को पैगाम है, तो पता चलेगा पाकिस्तानियों को कि मुल्ला ज़हीर को किस लिए हवाले किया था, किन किन तालिबान के घरों में रात के 2-2 बजे छापे मारे हैं उनके ख़वातीन के साथ। ये तो बात तो हमारी वाली जो है, और इसीलिए हमें अब सदर बाइडेन की लिखी सही, ठीक है, अपनी इम्पोर्टेंस हमने खुद खोई है। ख़त्म है। आदिल भाई, आखिरी सवाल आपसे लाइट सा है। आप काबुल आए, आपके जहन में क्या था और किस तरह का काबुल नज़र आया आपको? देखिए लाइट सा, लेकिन उसका जवाब शायद ना हो। मेरे जहन में ये था कि तोरखन बॉर्डर जैसे ही क्रॉस करेंगे तो तालिबान ही तालिबान होंगे। उस तरह से हैवी डिप्लॉयमेंट या प्रेजेंस हमें नहीं नज़र आई, और एक थोड़ा सा खौफ भी ये था कि यार क्या, और दोस्त भी ये कह रहे थे, रिश्तेदार फैमिली भी ये कह रही थी कि यार ये तुम लोग जा रहे हो तालिबान के अफ़गानिस्तान में, ज़रा एहतियात करना, जाने की अगर ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। यहाँ आके थोड़ा सा वो जो एक बंदे की थोड़ी सी वो, मैं खौफ तो नहीं कहूँगा, झिझक होती है कि यार क्यों जाने, क्यों अपने आप को ट्रबल में डालें, वो चीज़ थोड़ी सी मेरी ख़त्म हुई है। और दूसरा ये कि अफ़गान जो हैं वो एक है पाकिस्तान में कि जी अफ़गानों को पाकिस्तानी पसंद नहीं है। हाँ, वो भी काफ़ी तादाद में लोग हैं जो पाकिस्तान को अच्छी नज़र से नहीं देखते और हमारी माजी की पॉलिसियाँ उसकी ज़िम्मेदार हैं, लेकिन वो लोग भी कसीर तादाद में मौजूद हैं जो कि पाकिस्तानियों से जिस तरह हमें रिसीव किया गया, हमें मोहब्बत का इज़हार उन्होंने जिस तरह किया। कल रात भी हम गए दोस्तों के पास, तो ये एक था कि पाकिस्तान से मोहब्बत और चाहने करने वाले अफ़गानों की भी बहुत बड़ी तादाद है। आदिल शाहज़ेब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर ख़ान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। तो हम यहाँ काबुल आए थे कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, नई हुकूमत का मालूम करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा सवालात लेके अब साथ जा रहे हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट उर्दू पर कोशिश रहेगी कि इन सवालात के जवाबात आपको वक्तन फ़वक्तन मुहैया करते रहें। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।